سر سب سے پہلے ذرا یہ فرمائیے گا کہ مولانا صاحب کے بارے میں شوکت یوسف زئی کے بیان سامنے آیا ہے کہ وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں، ایک طرف 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دے رہے ہیں اور دوسری جانب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کی باتیں بھی کر رہے ہیں. کیا ویو ہے اس کے اوپر آپ کا جی؟ 26 امینڈمنٹ میں تو یقیناً دونوں طرف سے کھیلا گیا، وہ اس سینس میں کہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مولانا نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے یہ اپنی چادریں اٹھا کے ادھر ادھر ہو گئے. یہ تو اگر یوسف زئی صاحب یہ کہیں تو یہ اس بات کا تو میں ذاتی طور پہ وٹنس ہوں، اور اس میں پارٹی سے بھی علیحدہ جو ہے نا یہ بات جو فیکچول پوزیشن ہے وہ میں رکھ رہا ہوں. انہوں نے خود کہا تھا کہ اس سے اچھا جو نا آپ نہیں کر سکتے جو آپ نے کیا ہے، مولانا صاحب کو کہا تھا. اور یہ ساری باتیں مولانا صاحب کے گھر پہ ہوتی رہی ہیں. تو اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں تو پھر یقیناً یہی رویے ابھی تک کے اتحاد میں حائل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ انگیج رہے 26 امینڈمنٹ کے، اور مولانا نے خود ان کو کہا کہ جی آپ اس پہ ووٹ نہ کریں اور ہم ووٹ کریں گے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیرسٹر گوہر اس میں موجود تھے، باقی اور لوگ بھی موجود تھے، میں بیرسٹر گوہر کا نام لے رہا ہوں جان بوجھ کے. تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد، اکٹھے بات کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آگے بات بڑھی. تو 26 امینڈمنٹ کی بات بھی اور باقی بھی جو ہے اس کے بعد اچانک جو ہے پھر لائن کٹ گئی، پھر رابطے پی ٹی آئی سے کٹ گئے، پھر اس کے بعد ایک لمبا وقفہ آ گیا، اور پھر اس لمبے وقفے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ جو ہے نا رابطے بحال ہوئے کہ نہیں وہ تو ہے. اور اس لمبے وقفے میں ان کے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت چلتی رہی، یہاں وہاں پہ جو ہے نا ان کے رابطے رہے، یہ سارا کچھ درمیان میں رہا. اور جب وہ رابطے منقطع ہوئے پھر اس کے بعد پھر مولانا سے رابطے بحال کیے گئے، اور رابطے بحال کرنے کے بعد جو کمیٹی بنی اس میں میں ہوں اس طرف سے، جی وائی کی طرف سے، دوسری طرف سے اسد صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب. ہم نے اپنی شرائط دے دی، اس کے ساتھ ایگری کر لیا گیا. میں نے کہا کہ جی ان رائٹنگ بھجوا دیجیے. ان رائٹنگ سے مراد یہ تھا کہ آپ جو کچھ آپ نے نوٹس لیے ہیں میری بات کی، کیونکہ میں نے زبانی بات کی تھی، میں نے کوئی تحریری چیز نہیں تھی، تو آپ نے جو نوٹس لیے ہیں وہ بھجوا دیجیے، اور جو آپ کو کہنا ہے وہ بھجوا دیجیے. ٹھیک. وہ پھر کبھی بھی نہیں آیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے تو اس جو ہمارا اجلاس ہے 19 کا 20 کا، اس کے بغیر تو ہمیں آگے بڑھنا نہیں تھا. اور یہ پہلے دن کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم اپنی پارٹی کے اداروں کے سے کو اعتماد میں لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر دن اگین جو نا عید کے بعد نئی اطلاعات آنے شروع ہو گئی، کسی نے قرآن اٹھانا شروع کر دیا، کسی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ کچھ ارشادات بھی کرنے شروع کر دیے. چھٹی کے دن ملاقاتیں شروع ہو گئی. تو پھر اس کے بعد پھر جو نا ہم تھوڑے سے اس میں کانشیس ہوئے کہ پھر کوئی اس حوالے سے وہ 26 امینڈمنٹ والا معاملہ نہ ہو. دن جو ہے نا وہ کئی دفعہ کہا گیا کہ افیشلی جو ہے نا ان رابطوں کو ڈینائی کریں جو آپ نے جو نا ڈیولپ کیے ہیں یا ڈیولپ نہیں کیے ہیں امیڈیٹلی آفٹر ایٹ. وہ آفیشلی آج تک ڈینائی نہیں ہوئے. آفیشلی کا مطلب یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب چونکہ ان کی ذمہ داری خان صاحب نے لگائی ہوئی تھی ان مذاکرات پہ، اس بات چیت میں، تو وہ جب کہہ دیتے ہیں تو پھر ہم بلیو کریں گے ایک شریف آدمی کے طور پہ اور ایک شریف آدمی کے کہے ہوئے کے طور پہ. بالکل صحیح. مگر سٹل یہ معاملات جو ہے وہ 19-20 ممکن ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہو 24 تک. تو اس میں جو ہے نا یہ ڈیبیٹ ہوگا پارٹی کے اندر جنرل کاؤنسل سیشن میں، اور جو بھی فیصلہ کیا. بالکل ٹھیک. اچھا مرزا صاحب، اس میں اب دو چیزیں ہیں کامران صاحب. ایک تو یہ ہے جو آپ نے کہا، جو شوکت یوسف زئی کہہ رہے ہیں، اور آبویسلی 2-3 دفعہ پہلے جب آپ ہمارے پروگرام میں آئے تو یہی آپ کا پوائنٹ تھا کہ ہم نے بتا دیا ہوا ان کی طرف سے کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آیا. لیکن اس تمام تر صورتحال کا اگر ہم ایک ہائنڈ سائڈ دیکھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بڑے آپٹمسٹک ہیں. 19-20 کو آپ لوگوں کا جو ہے جلسہ، اس کے اندر فیصلہ ہوگا اتحاد آپ لوگوں نے جانا یا نہیں جانا. لیکن پی ٹی آئی بہت آپٹمسٹک ہے کہ 20 تاریخ کو جو اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس میں مولانا صاحب آ کے بیٹھ جائیں گے. یہ پھر کیسے ممکن ہوگا، یا اس کی کیا ایشورٹی ان کو ملی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی ایک پرزمپشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ذہن میں ہے؟ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مولانا 20 والے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ انہوں نے پریزائڈ کرنا ہے 19 اور 20 والے اجلاس کو. اور یہ جو مجھ تک جو ہے وہ ڈاکومنٹ پہنچی ہے، جو انویٹیشن پہنچا ہے اور جو اس کے بعد بات پہنچی ہے، اس میں کہا ہے کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے 21 تاریخ. تو 21 تاریخ
مولانا اس اجلاس سے گئے تو پھر تو سارے جو نا جتنے اس جنرل کونسل سیشن کے ممبر ہوں گے وہ تو سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے, تو مولانا کے بغیر تو وہ ہو نہیں سکتا. پہلے تو میں ادھر ادھر شاید نہ ہو جاؤں, تو مولانا بیٹھ نہیں سکتے, یہ پریکٹیکیبل نہیں.